بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھتے ہیں ما سالککم فی سقر، کیا بات تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ اب جنتیں جو ہیں یہ ہیں ساتوں آسمان کے اوپر۔ کہتے ہیں جو حدیثی میں ہے کہ جنت الفردوس کا چھت عرش معلیٰ ہے، یہ اوپر، اور جہنم جو ہیں یہ سدرۃ، یہ کیا نام ہے اس کا، اسفل السافلین میں، سجیین میں، یہ زمینوں کے نیچے۔ اب کہاں آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان تک 500 سالہ رہا، زمین سے پہلا آسمان 500 سالہ رہا، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سالہ رہا، پھر دوسرا آسمان 500 سالہ رہا، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سالہ رہا، یہ کرتے کرتے 7 آسمان، پھر زمین کا یہ سفر، پھر ان کی موٹائی، یہ کم از کم 7500 سال، 7500 سال آدمی مسلسل چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہاں تک آخری آسمان آتا ہے۔ اب اس کے اوپر جنت ہے، پھر جنت کے 8 درجے ہیں، پھر سب سے اوپر جنت الفردوس ہے۔ تو وہاں سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے، کس کو؟ جو جہنم میں ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ تحت و ثری میں، لاکھوں میلوں، لاکھوں کروڑوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان گنت میلوں کی دوری پہ جہنمی اور جنتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ جنتی پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں جنتی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما سالککم فی سقر، کیوں تم سقر، وہ بھی سقر میں، عام جہنم میں نہیں، چھٹے درجے میں، سب سے نیچے۔ تو جو وہاں ہے وہاں جنتی اس کو دیکھ بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، اور جہنمی اس کی آواز بھی سن رہا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں دور و نزدیک سے سننا صرف اللہ کی صفت ہے، بھئی اللہ کی صفت ہے تو اللہ جس کو جو چاہے دے دے، ویسے بھی دور و نزدیک ہونا اللہ کی صفت تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو بندے کی صفت ہے، کبھی دور کبھی نزدیک، اللہ تو دور و نزدیک ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ کہاں وہ سن رہے ہیں اور کہاں یہ ہیں؟ اب کوئی آدمی یہاں سے درود و سلام پڑھے اور کہے اللہ کی دی طاقت سے مصطفیٰ سنتے ہیں، لو جی شرک ہو گیا، کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ مدینہ اور یہ ہم کتنے 100 سال آدمی چلے، یہ تو ہفتے میں آدمی پہنچ جائے گا، مہینے میں آدمی پہنچ جائے گا وہاں، اور یہاں مصطفیٰ کریم ہے۔ تو جنتی ان کے غلام ہیں، تو غلام جو ہیں وہ وہاں جنتوں سے پکار رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں جہنمیوں کو جو نیچے تحت و ثری میں ہیں، سقر میں ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو پکار بھی رہے ہیں۔ کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں اتنی دور سے کہ وہ دور سے سنیں گے؟ کیا جہنم میں جا کے، جنت میں جا کے شرک کریں گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ نیت کرتے ہوئے کہ وہ ہماری سنیں گے، جواب بھی دیں گے، اور سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ ہاں، وہ پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کیسے جہنم میں تم چلے گئے؟ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ہمسائے تھے، دوست تھے، کیسے تم جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ 2 جواب دیں گے جہنمی۔ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی جو ہے اتنا منحوس ہوتا ہے، یہ جس جگہ پہ پاؤں رکھے وہ جگہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ بے نمازی کی نحوست پورے گھر میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ جیسے بے نمازی کی نحوست ہے، ایسے نمازی کی برکت ہے۔ نمازی جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ جو ہے، وہ راستے جو ہیں، وہ گلیاں جو ہیں، وہ فخر کرتی ہیں۔ ایک حدیثی میں ہے کہ جس جگہ پہ آدمی کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے وہ جگہ دوسری جگہوں کو پکارتی ہے اور کہتی ہے آج مجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا ہے، میں تجھ سے بلند ہوگی۔ جہاں سے حافظ قرآن گزرتا ہے وہ راستے، وہ جگہیں دوسرے راستوں پہ فخر کرتی ہیں۔ ایسے جہاں سے بے نمازی گزرتا ہے، اگر اللہ جل مجد الکریم اس کو قوت گویائی دے اور ہم سن سکیں تو وہ جگہ، وہ زمین جس سے بے نمازی گزرتا ہے
اس زمین کی آدمی حالت دیکھے اور اس سے پوچھے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہر گھر میں 2% نمازی ہوں گے، 1% نمازی ہوں گے۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوا؟ نماز کو چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث مروی ہیں، صحیح احادیث ستہ میں فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا، کافر نماز یقیناً پڑھتا نہیں ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ ان دونوں میں جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز ہے۔ ایک حدیثی میں ہے فرامن ترک صلاۃ العصر فکانما وطر ما لہ اہلہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک نماز عصر چھوٹ گئی، سمجھے سارا گھر چوری ہو گیا، سارا مال چوری ہو گیا، ساری اولاد مر گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسی احادیث ہیں جو نماز کی فضیلت میں ہیں۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے، اور فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ کی ضمانت سے نکل گیا۔ تو جہنم میں جانے کا ایک سبب بے نماز نہ پڑھنا۔ بہت سارے بلکہ تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منکر صلاۃ جو ہے، جو نماز کا انکار کرے، آج کل تو بہت سارے آپ کو منکر ملیں گے۔ ایک ہے بے نمازی یعنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب تک انکار نہیں کرے گا گناہ گار ہے چھوڑنا، لیکن کیسا گناہ گار؟ فرمایا کہ اس کو وقت کا حاکم قید کرے، جیل میں رکھے، کیونکہ اس کی نحوست ہے، باہر اگر چلے پھرے گا تو بازاروں میں، گلیوں میں اس کو قید کرے، جب تک وہ توبہ نہ کرے بے نمازی قید میں رہے۔ بے نمازی کو حق نہیں بنتا مسلمانوں کے گھروں میں رہے، مسلمانوں کے بازاروں میں چلے، مسلمانوں کے مکانوں میں رہے، مسلمانوں کے شہروں میں رہے، فرمایا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نحوست ہے، جیسے کتابوں میں لکھا نا حدیث میں کہ اپنے آدمی کو نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے دفن کیا کرو۔ نیک آدمی کے ساتھ دفن ہونے میں بھی برکت ہے، تو برے آدمی کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ دفن ہونے میں نحوست ہے۔ لیکن آج اگر اس پہ عمل کیا جائے کہ بے نمازیوں کو الگ دفن کیا جائے تو پھر قبرستان میں کتنے دفن ہوں گے مسلمان، کتنے ہر گھر میں کتنے آدمی مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہاں سے جواب دیں گے، جہنم سے جواب دیں گے، لم نکو من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو عمل آگے بھی ہے، لیکن یہ دو عمل آسان سے عمل آدمی یہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق جہنم میں جائے گا۔ آدمی کھانا، کتنا آدمی آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں لیکن کسی غریب کو نہیں دیں گے، ضائع کر دیں گے، کچرے کے ڈرموں میں پھینک دیں گے، مسکین کو نہیں دیں گے۔ رب کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ کھلاتے تو نہیں، کھلانے کا جو ہے وہ کسی کو کہتے بھی نہیں، ابھارتے نہیں۔ لوگوں کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ بے شمار حدیث میں، ترمذی وغیرہ دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ یہ ایک حدیثی میں ہے جنت میں ایک ایسا مکان ہے، اندر باہر سے ہر چیز نظر آتی ہے، آئینے شیشے کی طرح۔ اور یا رسول اللہ کون جائے گا؟ اور وہ شخص جو لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک حدیثی میں افضل کام یا رسول اللہ کون سا ہے؟ فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ افضل ترین کام، سلام کا عام کرنا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے یاروں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو سلام کریں گے، دوسروں کو سلام نہیں کریں گے۔ تو جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر۔ افضل ترین کام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور جب لوگ سو جائیں تو پھر جاگنا، تہجد پڑھنا، رات کو اٹھنا۔ اور ایک حدیثی میں اور اپنے رشتہ داروں کے رشتے ملانا،
آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، رب کریم نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم 10 سال اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بولتے، ہم جو ہیں ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پہ رشتے توڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنا غیرت کا نام دیتے ہیں۔ کسی نے کھانا نہیں پوچھا، کسی نے پینا نہیں پوچھا، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا، کسی نے شادی پہ نہیں بلایا، تو ایسے ناراض ہوئے کہ 10 سال لوگ صلح کرانے پہ لگے رہتے ہیں، 10 سال نہیں بولتے۔ اللہ اکبر، افضل ترین کام ہے کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ اور یہ جو ہے اولیاء کے ہاتھ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہی تھی، عمل کرنا تھا۔ کیسے عمل کیا؟ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں علماء اہل سنت کے، انہوں نے اس حدیث پہ کیسے عمل کیا؟ فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، 30واں کرو، 40واں کرو، 11ویں دو، 6ٹی کرو، شبرات پہ کھانا پکاؤ، میلاد پہ کھانا کھاؤ، ہر آپ دیکھیں ولی کے ہر قبر پہ لنگر جاری۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث پہ عمل تھا۔ اور عمل کرنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں نے اپنائے، اور لوگوں نے بدعت 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 کہہ کے لوگوں کو متنفر کر دیا۔ یہ تو نبی کریم نے یہ 30واں نہیں کیا، یہ 7واں نہیں کیا، 40واں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ تو حدیث پہ عمل تھا۔ ہم بچے ہوتے تھے، ہر گھر میں جمعرات کا کھانا پکتا، لوگ اپنے گھروں میں ختم پڑھتے اور فقیروں کو تقسیم کرتے۔ یہ بدعت یہ بھی چھڑا دیا۔ کوئی فوت ہو گیا، اور لوگ چونکہ جب کوئی فوت ہو گیا لوگ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں، تقسیم کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ نہیں، اس میں مرنے کے بعد صدقہ کرو۔ صدقہ کیا کرو؟ کھانا پکاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ 7واں 40واں یہ کیا تھا؟ یہ عرس کیا تھے؟ یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے بہانے تھے، غریبوں کی جھولیاں بھرنے کے بہانے تھے۔ اس صحیح حدیث پہ عمل تھا، لیکن کیا کریں؟ اس جہالت کا اور اس عصبیت کا اور اس ضد کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کھانا کھلاؤ، افضل ترین کام ہے۔ کیسے کھلاؤ؟ اس کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ تنخواہ آ گئی ہے، چلو جی، بچہ پیدا ہو گیا، چلو جی، سنتے کی ہیں، ختنے کیے ہیں، چلو جی کھانا کھلاؤ۔ یہ میلاد النبی آ گیا، چلو جی کھانا کھلاؤ۔ یہ معراج النبی آ گیا، چلو جی کھانا کھلاؤ۔ یہ 11ویں، اور 11ویں بھی کیسے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں سارے نیک عمل کیے اور سوچے کون کون سے نیک عمل ہیں، لیکن صدقے سے بڑھ کے میں نے کوئی نیک عمل نہیں دیکھا۔ صدقے سے بڑھ کے میں نے کوئی نیک عمل نہیں دیکھا۔ اگر امام ذہبی نے نقل کیا اس کو، فرمایا سیر میں، فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا رب میرے قبضے میں دے دے تو میں ساری غریبوں کو کھلا دوں، سارا صدقہ کر دوں۔ اور چونکہ اللہ کے ولی کے محبوب رب العالمین، محبوب رب العالمین کے لفظ تھے نا، ایک خواہش تھی اللہ کے ولی کی، رب نے ایسے پوری کی کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، 11ویں شریف کے نام پہ، اللہ کے نام پہ صدقہ ہو رہا ہے۔ 11ویں شریف کا ایک تصور ہے، ایک بہانہ ہے، اللہ کے نام پہ صدقہ، اور غریب کھا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہ بدعت ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، غیر اللہ کے نام کا ایسے ہو۔ لیکن رب کریم کو چونکہ یہ عمل پسند تھا، رب کریم نے پوری دنیا میں، عرب عجم میں، وہاں سے لے کے آج تک یہ ایسے چلا دیا، کیونکہ رب مصطفیٰ کریم کے ایک بیٹے کی ایک خواہش تھی، رب کے ایک محبوب کی خواہش تھی، رب کریم نے اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا دیا۔ اب کوئی چاہے کیا سے کیا کر لے، لیکن یہ بند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں کہ یہ جو نہیں کھانے کھلاتے یہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ آپ انبیاء کو دیکھ لیے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مشہور ہے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی دن مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا کبھی پڑھے، ان کا دسترخوان کتنا وسیع ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر تو قرآن کے 7 سال تک قید پڑا رہا، اور 7 سال لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ ہر غریب آتا، کھانا کھاتا بھی اور بوریاں بھر کے لے بھی جاتا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی جھولیاں بھرنا، صدقہ کرنا۔ پھر آپ دیکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی تو جو ہے جود و کرم کے کیا کہنے، زمیں خاں آسماں خاں، زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا، تیرا انا اطوینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں،
کسر دناتا کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ، کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما سئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سوال ہوا، تو کبھی بھی سینان سے مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کہا ہو۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اس لیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واللہ یوتی وانما انا قاسم، رب دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو جس سے ملتا ہے آدمی اس کا نام لیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم سے ملا تو مصطفیٰ کریم کا نام لیا، حاصل تو رزق تو رب کا ہے، مالک تو وہ ہے، موتی حقیقی تو وہ ہے، لیکن دیتا مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کریم کائنات میں بانٹ رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امتیوں کو دے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سارے کا سارا مالک سوئی تک گھر نہیں رکھی۔ جب اللہ کے نام پہ فرانا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون آج اللہ کے نام پہ لائے گا، اور جو ہے یعنی لشکر کو کون آج خدمت کرے گا جیش اسرا کی، تو ایک سوئی تک گھر میں نہیں رکھی۔ کن کے غلام تھے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے، جن کی ساری زندگی کریم آقا کی جو ہے صرف مسکراہٹ پہ گزر گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑیں تو میری ساری کی ساری، میری جان، میری دولت، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے سڑکوں پہ دسترخوان لگا دیے، سڑکوں کے اوپر، راستوں پہ۔ تو لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے آبا کی سنت تازہ کر دی۔ کیسے؟ حضرت ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ جب کبھی 2-4 دن گزر جاتے، بھوک تنگ کرتی، تو کھانا لے کے سرے راہ بیٹھ جاتے، کوئی مسافر نہیں آتا تو ایک لقمہ خود کھاتے، ایک پرندوں کو ڈالتے، چندوں کو ڈالتے۔ تو فرمایا، لوگ کہتے کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے آبا کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ آپ اولیاء کے بارے میں دیکھیں، ہر ولی، ہر نیک بندہ جو ہے لوگوں کو کھلانے پہ لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں محمد ابن المنقدر، یہ سارا دن مزدوری کرتے، اور جو کچھ بچتا ہے تھوڑا سا گھر کے لیے رکھتے، اور باقی جاتے جاتے علماء کو یہ جو حدیث پڑھتے تھے ان کو تقسیم کر جاتے۔ لوگ کہتے مزدوری آپ کرتے ہیں اور ان کو بانٹ دیتے ہیں، تو لوگ آپ کہتے اس لیے بانٹ دیتا ہوں کہ یہ رب کے دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ان کو نہیں دوں گا، یہ خود باہر مزدوری کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ جو ہے رک جائے گا کام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ کھلانا تو ہے ہی، فرمایا کھانا کھلانا ہے، تو کوشش کرو کہ دسترخوان پہ کوئی نیک آدمی کھانا کھائے، اچھا آدمی کھانا کھائے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ وہ کھانا سب سے بہتر ہے جس کی طرف زیادہ ہاتھ اٹھیں۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی پلیٹ میں کھانے ہی نہیں دیتے، فرمایا جس کھانے کی طرف زیادہ ہاتھ اٹھیں وہ کھانا سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے اللہ کے ولی ہیں خود بھوکے رہتے تھے لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے گھر سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا۔ اور ویسے بھی سنت ہے نا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کریم نے فرمایا سائل فلا تنہر، محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، لوگوں اگر ایک آدمی آئے اور اس سفید رنگ کا لباس پہنا ہو اور گھوڑے پہ سوار ہو، سوال کرے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، جو کچھ دے سکتے اس کو ضرور دو، ہاتھ اٹھے ہوئے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ موڑو۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، برائی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آ جائے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا۔ تو یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اب ایک یہ بھی ہے، دیکھو کھانا تو کھلانا ہی ہے، لوگ آج کل کئی لوگ یہ کام اچھا کام ہے کر رہے ہیں، لیکن
اب ان کو اگر کہا جائے کہ یار یہ مدارس کے بچے ان کو کھلاؤ، ان کے قدموں کو نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو نہیں کھلائیں گے۔ ہاں عام جو اوباش لوگ ہیں جو سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اور جو ہے یعنی بے حیائی کرتے ہیں، ان کو کھلا دیں گے، لیکن نیک لوگوں کو نہیں کھلائیں گے، مدارس والوں کو نہیں کھلائیں گے، صوفیاء کو نہیں کھلائیں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانا ہی ہے تو کسی نیک آدمی کو ڈھونڈو، کوشش کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ کوئی نیک آدمی کھانا کھا لے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، کھیل تماشے والوں کے ساتھ کھیل تماشے کرتے تھے، ڈرامے دیکھنے والوں کے ساتھ ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھنے والوں کے ساتھ فلمیں دیکھتے تھے، دین کے خلاف سوچنے والوں کے ساتھ ہم سارا دن بیٹھے رہتے تھے، قصے کہانیاں ہانکتے رہتے تھے، لطیفے بناتے رہتے تھے۔ جو لوگ کون سی قیامت آئے گی، چھوڑو یار کیا کر رہے ہو، ابھی سے تم مولوی بن گیا، ابھی سے تم نیک بن گیا، بوڑھے ہو کے نماز پڑھ لینا۔ جیسے وہ لوگ سوچتے تھے ہم بھی ایسا ہی سوچتے، جیسے وہ بکواس کرتے تھے ہم بھی بکواس کرتے تھے۔ ہم جہنم میں جانے کا پہلے دو کام یہ، نماز نہیں پڑھتے، پھر مسکینوں کھانا نہیں کھلاتے، اور پھر یہ کہ بےہودہ فکر والوں کے ساتھ وہ بھی بےہودہ فکر کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے یار کوئی مرنے سے ڈرو، کوئی کیا کرتے ہو، مرنا نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہونی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے، یہ جان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، چھوڑو جی، کب قیامت آئے گی، کب موت آئے گی۔ فرمایا یہ ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، سارا دن سوچتے نہیں تھے نمازیں کتنی چلی گئیں، کیا ہو گیا، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہمیں موت یاد کراتا تو ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہم جو تھے وہ یعنی یوم الدین یعنی قیامت کے دن، انصاف کے دین کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب موت آتی ہے تو پھر آدمی سوچتا اب میں کیا کروں، اب میں کھانا کھلاؤں لوگوں کو، اب میں نماز پڑھوں، اب میں اچھے دوستوں کو ڈھونڈوں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں، قرآن و حدیث سنوں، نعت سنوں، اچھی باتیں سنوں، حدیث سنوں۔ اب ڈرامے دیکھنے کا وقت گزر گیا، اب بے حیائی کرنے کا وقت گزر گیا، اب میں کیا کروں؟ یا اللہ، ہم تو جو یہ ان کو بتا رہے ہیں، جنتیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، اب فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اب کسی سفارشی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی ان کا سفارشی کون بن کے آئے گا؟ مصطفیٰ کی تو مانی نہیں ہے، اولیاء کی تو مانی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تو چلے نہیں ہیں، رمضان کو تو خوش کیا نہیں ہے، نماز تو پڑھی نہیں ہے، روزہ تو رکھا، کون اب آئے گا؟ وہاں نماز آئے گی نا، وہاں روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، وہاں جہاد آئے گا، وہاں اولیاء آئیں گے، وہاں انبیاء آئیں گے، وہاں خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کے لیے آئیں گے، تو یہاں کون آئے گا؟ کون آ کے تو اب شفاعت کرے گا؟ آج سفارشوں کی سفارش کام نہیں دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا؟ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ آج جو کوئی اچھی بات کرتا ہے اسے بھاگتے ہیں۔ آج کسی کو کہیں آؤ تھوڑی دیر قرآن سن لیں، آؤ چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جائیں، چلو جمعہ پڑھ لیں، چلو نماز پڑھ لیں، چلو کسی اچھی مجلس میں بیٹھ جائیں، چلو محفل ہو رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں، کتنے لوگ ہیں بیٹھنے والے؟ فرمایا نہیں، اب انہیں کیا ہوا؟ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، اچھی بات سے دور بھاگتے ہیں، ان کو چڑ ہو جاتی ہے نیکی سے، نیکی کی بات سے، نیک لوگوں سے، نیک لوگوں پہ کو مذاق کرتے ہیں، نیکی کو مذاق کرتے ہیں، اور فرمایا دور بھاگتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یوں بھڑکتے ہیں جیسے ڈرے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ڈرے ہوئے گدھے، بھڑکے ہوئے گدھے جیسے ہوتے ہیں نا، گدھا ڈر جائے تو جیسے وہ بھاگتا ہے انسانوں سے، ایسے یہ لوگ نیکوں سے بھاگتے ہیں، مسجدوں سے بھاگتے ہیں، اولیاء سے بھاگتے ہیں، علماء سے بھاگتے ہیں، علماء کو دیکھنا نہیں چاہتے، علماء کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، علماء کی گفتگو سننا نہیں چاہتے۔ فرت من قسورہ، جیسے شیر سے گدھے بھاگتے ہیں نا، اب شیر کو دیکھ کے بھڑکا ڈرا ہوا گدھا کہاں ٹھہرتا ہے؟ اس کو جان کے یہ ایسے نیکی سے بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کے
ڈرے ہوئے بھڑکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ علماء سے، نیکی سے، قرآن سے، حدیث سے، نیکی کے کاموں سے ایسے دور بھاگتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں۔ آپ سارا کئی دن میچ دیکھ لیں گے، کئی گھنٹے سینمے پہ بیٹھے رہیں گے، کئی گھنٹے بازار میں بیٹھے رہیں گے، لیکن کہو کہ بھئی آؤ تھوڑی دیر کے لیے کسی محفل میں بیٹھ جائیں، اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہاں نعت پڑھی جا رہی ہے، نہیں جی مجھے کام ہی بڑا ہے، نہیں جی، پھر وہاں دل بھی نہیں لگتا۔ مسجد میں بیٹھ جائیں، تھوڑی قرات لمبی ہو جائے، لڑنا جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بازار میں بیٹھے گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے ہیں، بلکہ پوری زندگیاں گزار دی ہیں۔ تو فرمایا کہ نیکی سے تو یہ بھاگتے ہیں اور نصیحت سے بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈرے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے، ہم کتاب جو ہے لکھی دے دیں۔ یعنی جب تک کسی نیک آدمی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، کتابیں کیا کام کریں گی؟ مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہوگا تو قرآن کیا ہدایت دے گا؟ کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جی وہ تو قرآن دینے آئے تھے، دے کے چلے گئے، اب ہم قرآن پڑھیں رب کو پا لیں گے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کے قرآن پا لیں گے، قرآن سے ہدایت پا لیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں دے دیں قرآن، ہم جانیں ہمارا کام جانیں، ہمارے ہاتھ میں کتاب دے دیں، ہم تو کتابی مسلمان ہیں، کہ ہم خود تحقیق کرنے والے ہیں، ہمیں نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابی کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ کھلے صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ مسئلہ یہ نہیں، ہرگز وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو آخرت کا، موت کا، قبر کا ڈر ہی نہیں ہے، اتار دیا۔ قبر کی بات نہیں سنیں گے، وہ چھوڑیں جی کیا آپ لے کے بیٹھ گئے، کوئی آخرت کی بات کریں نہ جی کوئی نہیں، سنیں گے نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں یہ تو ایک نصیحت ہے، وہ تم سننا نہیں چاہتے، قرآن تم پڑھنا نہیں چاہتے، حدیث تمہیں آتی نہیں ہے، نہ تم سننا نہیں چاہتے، قرآن تم سننا نہیں چاہتے، نیکوں کے پاس تم بیٹھنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک نصیحت تھی۔ فمن شاء ذکر، اب جس کا جی چاہے نصیحت لے اس سے۔ اب کوئی نئی نصیحت لیتا تو کیا کیا جائے اس کا؟ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، کیا وہ نصیحت مانیں گے مگر جب اللہ چاہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو تب یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو خوش نہ کیا جائے، اللہ کے انبیاء کو، اولیاء سے کو ناراض کر دیا جائے، تو کہاں بھائی یہ نصیحت دے گا قرآن؟ کہاں نیکی کی کتابیں نصیحت دیں گی؟ فرمایا اب یہ اللہ جس کو چاہے گا، جو اس پہ راضی ہو جائے گا، وہ جو ہے اسی کو یہ ہدایت ملے گی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہیں ڈرنے والے، تقوی والے لوگ ہی ہیں جن کو یہ قرآن ہدایت دے گا، جن کو نیکیوں کی باتیں ہدایت دیں گی، جن کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ کون لوگ؟ تقوی والے لوگ، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اور انہی کی شان ہے مغفرت فرمانا، اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا، وہی جسے ڈرنے کے لائق، اور اسی کے شان ہے مغفرت فرمانا۔ وہی اہل تقوی، اہل مغفرت کو ہی اللہ جل مجد الکریم یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔